السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ عزیزان محترم، برادران ملت، آج جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی کی ایک عظیم الشان درسگاہ میں حضرت الاستاذ شیخ محمد احسن سلفی صاحب کے ساتھ ملاقات کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا، اور انہوں نے یہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ چند منٹ آپ کوئی گفتگو کر لیں۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور بندہ ناچیز کے ساتھ پیار اور محبت بھی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی سرپرستی میں اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت شیخ صاحب کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید 29واں سپارہ 2 آیات پڑھی، سورۃ الجن۔ اللہ رب العالمین نے اس جن کی گفتگو کو سنا جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا۔ 2 آیات، چند آیات سن کر وہ جنوں کا سردار جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتا ہے تو گویا وہ ایک داعی، ایک مبلغ اور ایک عالم کی حیثیت سے جاتا، اپنی قوم سے کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ یہ جنات کا سردار راستے سے راہ گزر ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، دیکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کہتے قالوا انصتوا، اے میری قوم کے لوگوں خاموش ہو جاؤ، یہ کلام مجھے سن لینے دو۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے قوم ہم نے کیسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ہمارے نبی کس طرف دعوت دینے والے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں، صاحب ہیں، احمد مجتبیٰ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ حق کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ فرمائے قرآن مجید کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں، اور جنات کی قوم نے سنا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس جن کی بات کو زمین سے اٹھا کر عرش پر لے جا کر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب و غریب کتاب کو سنا، عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے سننے کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، سنو آج سے پہلے ہماری گردنیں بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکا کرتی تھی، اب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مطہر، زبان اطہر سے ہم نے جب قرآن مجید کو سنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم شرک سے توبہ طائب ہوئے، اور جب بھی اب کبھی کسی کو پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، اور جب بھی ہم کسی سے حاجات مناجات مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے۔ یہ ہے قرآن سے وابستگی، قرآن سے دل جمی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی سید حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تلاوت کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں ساتھ یہ گھوڑا باندھا ہوا جو میرے صاحبزادے اسامہ ان کے ساتھ ہی قریب ہے، کہا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں وہ بدکنا شروع کر دیتا، کہا میں قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیتا ہوں وہ رک جاتا، کہا یہ معاملہ صبح تک چلتا رہا میرے ساتھ، حتیٰ کہ میں نے قرآن مجید کی قرأت کو بند کر دیا، اور یہ مقدمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے پیش کیا۔ فرمایا تلک الملائکۃ تدنت لصوتک، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جب وہ تیرا قرآن سننے آسمان دنیا سے وہ تیرے گھر تشریف لے آئے تھے۔ اللہ اکبر، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف ایک انسان 100 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف ایک انسان قرآن کی ایک حدیث، ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہے۔ فرمایا پوری رات قیام کرنے والے سے یہ شخص بہتر ہے جو قرآن مجید کی فہم میں لگا ہوا ہے اور قرآن مجید کو سوچنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پر غور و فکر کرو، اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ایسا شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن پھر بھی وہ پڑھتا ہے، شاق علیہ، وہ اس کا پڑھنا اس پر دشوار گزرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک بہترین قاری سے، بہترین مبلغ سے فلہ اجران، اس کو ڈبل اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اور جس عمر میں بھی ہم چلے جائیں اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہمیں
ایسے مدارس میں، مساجد میں ایسے حضرات سے قرآن کو سیکھنا چاہیے جن کو قرآن پر عبور حاصل ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماہر قرآن اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، الماہر بالقرآن مع السفر کرام البررہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ میں آخر میں پھر اپنے استاد محترم حضرت فضیلت الشیخ مولانا محمد احسن سلفی صاحب مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔